لہذا آج انسان جب توبہ کے لیے قدم رکھ دے گا اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو مستحکم کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عبادت کھول دے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی عبادت مشکل ہے، جی نماز نہیں پڑھی جاتی، جی روزہ نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، آپ سب سے پہلے توبہ کی فاؤنڈیشن پہ قدم رکھیں، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے کھڑے ہو کے توبہ کریں، اور اس کے بعد خدا کے آگے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ توبہ کر، سچی توبہ کر، اعترافی مجرم ہوں، یا اللہ معاف کر، اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ توبہ کرنا آپ کا کام ہے، اگلے وقت میں عبادت میں کھڑا کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ توبہ کریں تو صحیح، لیکن آج ہمیں یہ راز نہیں پتا کہ اصل راستہ کون سا، کریں کیا۔ جی تو چاہتا نماز پڑھنے کو لیکن پڑھی نہیں جا رہی، جی تو چاہتا ذکر کرنے کو کیا نہیں جا رہا، جی تو چاہتا صلاۃ و سلام پڑھنے کو ہو نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ توبہ کی فاؤنڈیشن، سب سے پہلے آپ توبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور توبہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ لو گے تو سبحان اللہ، اللہ کے قدموں میں سر ہوگا تو سبحان اللہ، لیکن ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سچے دل سے خدا کے آگے رونا شروع کر دو، تنہائی میں بیٹھ کے خدا سے باتیں شروع کر دو، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں مجھے معاف کر دے، بڑے گناہ ہو گئے، بڑی خطا ہو گئی، بڑی غفلتیں ہو گئیں، اور بڑی جو ہے وہ بے اتنائیاں میں نے کی، اور تیری نعمتوں کا لحاظ نہیں کیا، نہ شکر کیا، یا اللہ معاف کر دے، میں توبہ کرتی ہوں، میں تیری طرف لوٹتی ہوں، رجوع کرتی ہوں، مجھے معاف، توبہ، بس توبہ کرنا شروع کر دے۔ بس یہ توبہ کرنا بندی عورت کا، بندے کا کام۔ جب توبہ ادھر آپ نے کی، عبادت کا راستہ اللہ نے کھول دیا۔ قرآن میں خود اللہ نے تائبون العابدون کہہ دیا، تائبات عابدات کہہ دیا، توبہ کرنے والی اور عبادت کرنے والی، کیونکہ توبہ پہلا قدم ہوگا، اگلا قدم عبادت پر ہوگا۔ تو یہ وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ آج ہمیں یہ راز پتہ نہیں ہے، ہم اور طرف دوڑتے ہیں، توبہ کی طرف نہیں دوڑتے۔ یار توبہ کر لے، تبھی تو آپ دیکھیں استغفار کے کتنے فضائل، بے شمار فضائل استغفار کے۔ اس کی وجہ کہ توبہ کی روح استغفار ہے، روح استغفار ہے۔ توبہ کے اندر مقصد کیا؟ اللہ کی طرف دوڑتا، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اور اللہ سے مانگتے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جب توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر ہے کہ توبہ میں نے کہا آنسوں کا پانی اگر بہا دیا تو سبحان اللہ، اگر نہیں بھی بہایا تو رونے جیسی شکل بنا لی تو اللہ اس پر بھی نواز دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث فرمائی فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَابَكُوا، اگر تمہیں روزہ نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، دعا مانگ دی، یا اللہ یا اللہ اتنا بھی مجھے معاف، رونے کی شکل بنا لو۔ اب ایک مانگنے والا گدا کر آپ کے پاس آتا ہے، رونے جیسی شکل بنا کے گڑگڑاتا ہے، آپ اس کی شکل مسکین دے کے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا مکر سے کر رہا ہو، آج کل تو مکر زیادہ ہے، فقر کم ہے، تو لے کے پھر بھی انسان یار دے دو، یار رو رہا ہے بیچارہ، لیکن ایک اگر فقیر ہے، اور جی اللہ کے نام پہ دو بھائی، ابے تو بھی دے بھائی، ابے تو بھی دے، کیا خیر آپ دیں گے؟ ہم کہا ابے چل ایک مانگے تیرے کان کے ماریں گے، ایسے کو مانگے تم سے کیا آپ دیں گے؟ حاجی تم بھی دو، حاجی تم بھی دو بھائی، یوں کشکول آگے کرا تو کوئی دے گا نہیں۔ مانگنے کے آداب و سلیقے ہیں، گڑ گڑا کے، رو کے، منہ شکل بنا کے مانگے گا۔ واقعی آنسو اگر بہیں گے تو پھر تو ہر بندہ دینے کو تیار، لیکن حدیث میں فرمایا کہ اگر، کیونکہ رونا ظاہر ہے کہ اختیاری نہیں ہے، رونا اختیار میں نہیں ہے، لیکن رونے جیسی شکل تو بنانا اختیار میں ہے نا۔ فرمایا رونے جیسی شکل بنا لو تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس شکل بنانے پہ رونے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ بحالی کے لیے لون تو